بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کے بارے میں۔ جس طرح آپ نے حضرت علیمہ کے یہاں بچپن میں اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرائے، اسی طرح جوان ہونے کے بعد بھی بکریاں چرائے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ مقام ظہر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ وہاں پلوں کے بل چڑھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ سیاہ رنگ دیکھ کر چنو، وہ زیادہ خوش ذائقہ اور لذیذ ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کوئی ایسا نبی نہیں ہوا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات پر چرایا کرتا تھا۔ نسائی نے نصر بن حزن سے روایت کیا ہے کہ ایک بار اونٹ والے اور بکری والے آپس میں فخر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نبی بنا کر بھیجے گئے اور بکریوں کے چرانے والے تھے، اور داؤد نبی بنا کر بھیجے گئے اور وہ بھی بکریاں چرانے والے تھے، اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور میں بھی اپنے گھر والوں کی بکریاں مقام اجیاد میں چرایا کرتا تھا۔ حضرات انبیاء کا بکریاں چرانا امت کی گلہبانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ گلہ کی کچھ بکریاں اس طرف دوڑتی ہے اور کچھ دوسری طرف، اور راعی ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑ یا درندہ تو ان کی فکر مند نہیں، چاہتا ہے کہ سب بھیڑیں اور بکریاں یکجا مجتمع رہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلہ سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے۔ صبح سے شام تک راعی اسی کی فکر میں ان کے پیچھے سرگردہ اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال حضرات انبیاء کرام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی اصلاح و فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگردہ رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء کرام کمال شفقت و رافت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں، اور اسی طرح پھر کسی وقت دعوت اور تبلیغ، ارشاد و تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اسی طرح امت نفس شیطان کے حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام ہر وقت اس طاقت میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچانک لے نہ جائے۔ جس درجہ نبی کو امت کی اصلاح و فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا۔ امت کو تو اپنی ہلاکت و بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء ہیں کہ ان کی ضب و حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر اگلتے رہتے ہیں۔